السلام علیکم گائز. پرانی ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ ترجمہ اور تفسیر کر رہے تھے. 60 آیتوں تک کا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب ہم 61 آیت سے سٹارٹ کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَّالِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اب ہم اس کا پڑھیں گے ترجمہ. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے. تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی جگہ تم گھٹیا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و رسوائی اور گراوٹ و بدحالی ان پر چھا گئی اور اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں میں کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کا ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ شریعت کے حدوں سے نکل جاتے تھے. تو اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر مطلب ایکسپلینیشن. تو اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہے 77 اور 78. تو آئیے پڑھتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ من و سلوہ چھوڑ کر جو کہ بنا محنت کیے مل رہا ہے تم وہ چیز مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے تم کو یہ جنگل گھمایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام و دہن، اچھا اور سکھ کی لذت اتنی پسند ہے کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. باتیں 78. آیتوں سے کفر کرنے کی مختلف شکلیں ہیں. تو پتہ چلے گا کیا کیا شکلیں ہیں. مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات مطلب شکشا میں جو بات اپنے خیالوں اور خواہشوں کے خلاف پائی اس کو ماننے صاف انکار کر دیا. دوسری یہ ہے کہ ایک بات جو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے پوری ڈھیرائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور خدا کے حکم کی کچھ پرواہ نہ کی. تیسرا یہ ہے کہ خدا کے فرمان کی معنی اور مطلب کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا. اس کی 79 تک ہے. مطلب یہ بھی ہے. یہ پڑھتے ہیں. بنی اسرائیل نے اپنے اس ظلم کی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. مثال کے طور پر ہم بائبل کے کچھ واقعات یہاں درج کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں بائبل کے کیا کیا واقعات ہیں یہاں پر. تو پہلا ہے حضرت سلیمان کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاست، ایک تو یروشلم کی دولت یہودی اور ریاست کی دولت اسرائیل میں بڑھ گئی تھی، ایک یروشلم اور ایک سیریا. تو ان میں آپسی لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہودی کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمکش کی، آرامی سلطنت سے مدد مانگی. اس پر خدا نے حکم سے حنائی نبی نے یہودیوں کے حاکم آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کے بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا. مطلب انہوں نے سمجھایا انہیں لیکن انہوں نے خود ان کو جیل بھیج دیا الٹا. سیکنڈ واقعات کیا ہوا. اب دوسرا واقعہ حضرت الیاس نے جب بال کی پوجا پر یہودیوں کو ملامت کی اور نئے سرے سے توحید کے پیغام کو پھیلانا شروع کیا تو سامریہ کے اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنی مشرک بیوی کے خاطر ہاتھ دھو کر اس کی جان کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ انہیں جزیرہ نمایاں سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی. اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس نے مانگی وہ اس طرح ہے: بنی اسرائیل نے تیرے عہد مطلب وعدے کو چھوڑ دیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں اکیلا بچا ہوں تو وہ میری جان لینے پر درپے ہیں. اب آتا ہے تیسرا واقعہ. ایک اور نبی حضرت ملکیہ کو اسی اخی اب نے حق بولنے کے ظلم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا. اب آتا ہے چوتھا واقعہ. پھر جب یہودی کی ریاست میں کھلا بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی
اور زکریا نبی نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تو بادشاہ یہوداس یواس کے حکم سے انہیں ٹھیک ہیکل سلیمانی مطلب اپاسنا گرہ کے مقدس اور قربان گرہ کے بیچ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اب آتا ہے چوتھا واقعہ۔ اس کے بعد جب سامریہ کے اسرائیل ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان تلا کھڑا تھا تو یمریہ نبی اپنی قوم کی گراوٹ پر ماتم کرنے لگے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سمجھ جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی برا ہوگا۔ مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور فٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچے بڑے حوض میں لٹکا دیے گئے کہ بھوکے اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں، اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کے غدار ہیں، بھائی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اب چھٹا واقعہ۔ ایک اور نبی حضرت آموس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریہ کی اسرائیل ریاست کو اس کی گمراہی اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان حرکتوں کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ وہ ملک سے نکل جائے اور باہر جا کر پیغمبری کریں۔ اب آتا ہے ساتواں واقعہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودی کے بادشاہ ہیرودیس کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھی تو پہلے قید کیے گئے، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ مطلب پریمکا کی فرمائش پر قوم کے سب سے بڑے بھلے آدمی کا سر کٹوا کر ایک تھال میں رکھ کر معشوقہ کو پیش کر دیا۔ اب آتا ہے آٹھواں واقعہ، آخری واقعہ۔ آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور قوم کے سرداروں کا غصہ بڑھا کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان اور سچائی کی نصیحت کرتے تھے، تو اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا۔ رومی عدالت میں ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلیٹس نے یہودیوں سے کہا کہ آج عید کے دن میں تمہارے لیے ییشو اور بربا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں، تو ان کی پوری بھیڑ میں ایک آواز سے پکار کر کہا کہ بربا کو چھوڑ دو اور ییشو کو پھانسی پر لٹکا دو۔ یہ ہے اس قوم کے جرموں کی داستان، ایک نہایت شرمناک باب مطلب چیپٹر، جس کی طرف قرآن کی اس آیت سے مختصر طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے فاسق اور فاجر مطلب دراچاری اور بھرشٹ لوگوں کو سرداری اور بادشاہی کے لیے اور اپنے نیک اور بھلے لوگوں کو جیل اور پھانسی کے لیے پسند کیا ہو، اللہ اس کو اپنی لعنت کے لیے پسند نہ کرتا تو آخر کیا کرتا؟ تو یہ ہیں ان لوگوں کے کیے ہوئے کرم، یہ سب بتائے گئے ہیں اس میں۔ اب آتی ہے آیت نمبر ہماری 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس کا آئے گا ترجمہ۔ یقین جانو کہ عربی نبی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور آخری دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی ڈر اور افسوس کا موقع نہیں ہے۔ اب اس لیے تفسیر ہوئے 80، مطلب یہ اوپر سے جو بات چلی آ رہی ہے اس کے سلسلے کو سامنے رکھنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں مقصد ایمان اور نیک کاموں کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہے کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا کام کرے تو خدا کے یہاں انعام کا حقدار ہے۔ یہ چیزیں اپنے اپنے موقع پر تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ یہاں تو یہودی کے اس غلط دعوے کو رد کرنے کا مقصد ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کی نجات اور کامیابی کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے۔ وہ اس غلط خیال میں پڑ گئے تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، اس لیے ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے مطلب ان کے گروپ سے، وہ چاہے اعمال اور عقیدوں میں کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، ہر حال میں نجات تو اس کی قسمت میں ہے، مطلب وہ ہر حال میں بچ جائے گا، اور باقی تمام انسان جو ان کے گروپ سے باہر ہیں وہ سب جہنم کے ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے یہاں اصل چیز تمہاری گروہ بندی نہیں، بلکہ وہاں جو کچھ دیکھا جائے گا وہ ایمان اور بھلے کام ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا بدلہ پائے گا۔ خدا کے یہاں فیصلہ آدمی کی صفت پر ہوگا، نہ کہ تمہاری مرد شماری کے رجسٹروں پر۔
اب آتی ہے آیت نمبر 63. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ترجمہ: یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور پر تم کو اٹھا کر تم سے پکا عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو حکم اور ہدایتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے امید کی جا رہی ہے کہ تم تقوی کی روش پر ہی چلو گے. تو اس کی جو تفسیر ہے وہ ہے 81. مطلب یہ اس واقعہ کو قرآن میں مختلف جگہوں پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ مشہور واقعہ تھا جسے لوگ اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اب اس کے بارے میں تفصیل باتیں معلوم کرنا مشکل ہے. بس مختصر طور پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں عہد لیتے وقت ایسی ڈراؤنی حالت پیدا کی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مانو پہاڑ ان پر آ پڑے گا. ایسا ہی کچھ نقشہ قرآن میں سورہ نمبر 7 آراف کی آیت نمبر 171 میں کھینچا گیا ہے. اب آتی ہے ہماری آیت نمبر 64. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. ترجمہ: مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے. اب آتی آیت نمبر 65. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ترجمہ: پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے. اب 82 اور 83 مطلب سبت کا قانون کیا تھا اور اس کا توڑنے کا ان کو کیا انجام ملا وہ ہم بتائیں گے. تو پڑھتے ہیں. سبت یعنی سنیچر کا دن بنی اسرائیل کے یہاں قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ شنیوار کو آرام اور عبادت کے لیے خاص کر دیں. اس دن کسی طریقے کے دنیاوی کام یہاں تک کہ کھانے پکانے کا کام خود بھی نہ کرے نہ اپنے نوکروں سے لے. اس بارے میں یہاں تک تاکید کے ساتھ ہدایت کی گئی تھی جو آدمی اس پاک دن کی حرمت مطلب مریادہ کو توڑے اس کا قتل کرنا واجب ہے. لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور دینی گراوٹ کا وہ دور آیا تو وہاں کھلم کھلا سبت کا احترام توڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کے شہروں میں کھلے عام سبت کا دن کاروبار ہونے لگا. اس واقعے کی تفصیل قرآن کی 7ویں سورہ آراف میں آیت نمبر 163 اور 164 میں آتی ہے. وہ بندے کس طور پر بنائے گئے، اس بات پر علماء کی الگ الگ رائے مطلب سب الگ الگ بتاتے ہیں. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی بناوٹ بگاڑ کر بندروں جیسی کر دی گئی، اور کچھ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ان میں بندروں جیسی صفات پیدا ہو گئی مطلب کوالٹی. لیکن قرآن کے الفاظ اور اس کے انداز بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شکلوں کا بگڑ جانا اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا. مطلب وہ صرف شریر سے ہی بندر بنے تھے بلکہ ان کا دماغ ویسے ہی تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا دماغ ٹھیک اسی حال پر رہنے دیے گئے ہوں گے جیسے وہ پہلے تھے، اور جسم بگاڑ کر بندروں جیسے ہو گئے ہوں گے. اب آتی آیت نمبر 66. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. ترجمہ: اس طرح ہم نے ان کے انجام اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت، شکشا اور ڈرنے والوں کو نصیحت بنا کر چھوڑا. مطلب اس سے ہم سمجھے کہ ہم شکشا لیں، ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو. اب آتی آیت نمبر 67. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ترجمہ: پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی جیسی باتیں کروں. اللہ کو مذاق بالکل نہیں پسند، ہمیں مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک جاہلوں جیسی باتیں ہوتی ہیں. اب آتی آیت نمبر 68. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انه بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون. ترجمہ: بولے
اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ عورت عمر کی ہو، اس لیے جو حکم دیا جاتا ہے اسے پورا کرو۔ اب آتی آیت نمبر 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ ترجمہ۔ پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ کہتے ہیں پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوک مطلب چٹکیلا ہو کہ دیکھنے والے کا جی خوش ہو جائے۔ اب آتے آیت نمبر 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ ترجمہ۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے ابھیسٹ ہے، مطلب کون سی بالکل پرفیکٹ رہے گی، ہمیں اسے مطمئن مطلب چینت کرنے میں سندے ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ اب آتی آیت نمبر 71۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے کام نہیں لیا جاتا ہے، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی سینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ مطلب پہلے وہ لوگ گائے کو بہت بڑائی دیتے تھے کیونکہ ان کی پڑوسی قوم ایسا کرتی تھی تو وہ بھی ایسا کرنے لگے تھے، تو اس پہ جو تفسیر ہے وہ ہے 84، جو کہ ان لوگوں کو اپنی پڑوسی قوموں سے گائے کی بڑائی اور پاکی اور گائے پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ گائے ذبح کریں۔ ان کو خدا پر ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا، مگر وہ حقیقت میں خدا کے سوا کسی کو پوچھنے کے لائق نہیں سمجھتے، تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے ہاتھ سے توڑیں۔ یہ امتحان بہت سخت امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترا نہ تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیل پوچھنے لگے، مگر جتنی تفصیلیں پوچھتے گئے اتنے ہی گھڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے پوجنے کے لیے خاص کیا جاتا تھا، مانو انگلی لگا کر بتا دیا کہ اسے ذبح کرو۔ بائبل میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس طرح ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اب آتی آیت نمبر 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک آدمی کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو تم کچھ چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اب آتا ہے آیت نمبر 73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول مطلب قتل کیے گئے ویکتی کی لاش پر اس کے ایک حصے پر چوٹ لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی دیتا ہے اور تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب اس کی جو تفسیر ہے وہ 85۔ یہ اس جگہ پر یہ بات بالکل صاف معلوم ہوتی کہ مارے گئے آدمی کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے، لیکن اس مقصد کے لیے جو تدبیر بتائی گئی تھی یعنی لاش کو اس کے ایک حصے پر چوٹ لگاؤ، اس کے الفاظ میں کچھ ابہام مطلب اسپشٹتا محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کا سب سے زیادہ قریبی مطلب وہ ہے کہ جو قرآن کے پرانے مفسروں مطلب ویاپک کاریوں نے بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ اوپر جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسی کے گوشت کے مارے گئے آدمی کی لاش پر چوٹ لگانے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح مانو ایک پن سے دو کاز ہو گئے، جیسے ایک تیر سے دو نشانے ہو گئے، مطلب ایک یہ کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان انہیں دکھایا گیا، دوسرا یہ کہ اللہ کی گائے کی عظامت اور پاکی اور اس کے معبود ہونے کی ایک گہری چوٹ لگی کہ اس معبود سمجھے جانے والی گائے کے پاس اگر کچھ بھی طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت اور ایک مصیبت آ جانی چاہیے تھی، نہ کہ اس کا ذبح ہونا الٹا اس طرح فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے
انہیں پھر سے اپنی نشانیاں پیش کریں۔ اب آتی آیت نمبر 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منہ لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منہ لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ: مگر ایسی نشانیں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے مطلب سوت پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے ڈر سے کانپ کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب آتی آیت نمبر 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اب آتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا رویہ تو یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سوچ سمجھ کر جانتے ہوئے ان میں فیر بدل کیا۔ تو اس کا تفسیر ہوا ہے، ایک تو 87 اور ایک ہے 86، مطلب یہ خطاب مدینہ کے ان نو مسلموں سے ہے جو قریب ہی کے زمانے میں عربی پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے ہی نبوت، خطاب، فرشتے، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑھی ہوئی تھی وہ سب انہوں نے اپنے پڑوسی یہودیوں سے ہی سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں سے ہی سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھی جس کی وجہ سے مدینے کے لوگوں نے نبی کی چرچا سن کر آپ کی طرف توجہ کی اور بڑی تعداد میں آپ کے پیغام کو قبول کیا۔ انہیں امید تھی کہ جو لوگ پہلے ہی سے پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کی پیروی کرتے ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں سب سے آگے ہوں گے۔ چنانچہ یہی امید لے کر یہ جوشیلے نم مسلم اپنی یہودی دوستوں اور پڑوسیوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار میں دیتے تو منافق مطلب کپٹاچاریوں اور اسلام کے دشمن اس سے یہ دلیل لیتے تھے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہی لگتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب مطلب یہودی اور عیسائیوں کے عالم و سردار اور بزرگوں جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خامخواہ اپنا انجام خراب کر لیتے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کی تاریخی داستان بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی پچھلی روایت مطلب پرمپرائیں یہ کچھ رہی ہیں ان سے تم کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی امید نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری حق کی دعوت ٹکرا کر واپس آئے گی تو تمہارے دل ٹوٹ جائیں گے۔ یہ لوگ تو صدیوں سے بگڑتے ہوئے ہیں، اللہ کی جن آیتوں کو سن کر تم کانپنے لگتے ہو انہی سے کھیلتے اور مذاق اڑاتے ان کی نسلیں بیت گئیں۔ دین حق کو بگاڑ کر کے یہ اپنی خواہشوں کے مطابق ڈھال چکے ہیں اور اسی بگڑے دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔ ان سے یہ امید رکھنا بیکار ہے کہ سچائی کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔ اب آتی ہے 87۔ ایک گروہ مطلب ایک گروپ سے مراد ان کے علماء اور شریعت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے کلام سے مراد تورات، زبور اور وہ دوسری کتابیں جو ان لوگوں کو ان کے نبیوں کے ذریعے سے پہنچی۔ بدل ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کو اصلی معنی اور مطلب سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو کہنے والے کی منشا کے خلاف ہو۔ اسی طرح لفظوں میں فیر بدل کرنے کو بھی بدل ڈالنا کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء نے اللہ کے کلام کے ان دونوں طرح سے فیر بدل کیے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے طریقے سے ورڈز بھی چینج کر دیے، معنی بھی چینج کر دیے۔ اب آتی آیت نمبر 76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت مطلب دلیل میں پیش کریں۔ اس کا ترجمہ وہ ہے اتحاد، مطلب یہ یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں جو پیشین گوئیاں ان نبی کے بارے میں بتائی جاتی ہیں یا جو آیتیں اور تعلیم ہمارے ان پاک کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن کے ہمارے موجودہ رویے پر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو، ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف دلیل بنا کر پیش کریں گے۔ یہ تھا اللہ کے بارے میں ظالموں کا عقیدوں کی خرابی کا حال۔ مانو وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا کی وہ اپنی تحریفات مطلب فیر بدل اور حق پر پردہ ڈالنے کو چھپا لے گئے تو آخرت پر ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا، اسی لیے بعد میں اوپر سے چلی آ رہی بات کو روک کر بیچ میں ایک دوسری بات کہہ کر ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ کیا تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو؟ اب آتی آیت نمبر 77۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ ترجمہ، اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور یہ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو وہ سب باتوں کا خبر ہے۔ اب آتی آیت نمبر 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون۔ ترجمہ، ان میں سے ایک دوسرا گروہ مطلب گروپ امیوں مطلب ان پڑھوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیادی امیدوں اور آرزوں کو لے بیٹھے ہیں اور صرف وہم و گمان میں چلے جا رہے ہیں۔ اس کا جو تفسیر ہے وہ ہے 89۔ مطلب یہ ان کے عام لوگوں کا حال تھا، خدا کی کتاب کے علم سے وہ کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب اور دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شریعت کے بارے کے کیا قاعدے سکھائے ہیں، اور انسانی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد کی کن چیزوں پر رکھی ہے۔ اس علم کے بغیر وہ اپنے بنائے ہوئے تصورات اور خواہشوں کے مطابق گڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھ بیٹھے تھے اور جھوٹی امیدوں پر جی رہے تھے۔ اب آتی آیت نمبر 79۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِن بَعْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، تو ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع و نوشتہ مطلب دین کا مسودہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ ان کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہوا ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور انہیں یہ کمائی بھی ان کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ مطلب 90۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے۔ یہ ان کے علماء کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ خدا کے کلام میں معنی کو اپنی خواہشوں کے مطابق بدلاؤ، بلکہ یہ کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں مطلب ٹیکاؤ کو، اپنی قوم کی تاریخ کو، اپنے اندھ وشواسوں اور اٹکلوں کو، اپنی خیالی فلسفوں کو اور اپنی سمجھ سے گڑے ہوئے شریعت کے قانون کو اللہ کے کلام کے ساتھ گڑبڑ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی مانو یہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ ہر تاریخ کہانی، ہر مفسر کی تفسیر، ہر فلسفی کو خدا کے بارے میں عقیدہ، ہر فقیہ کی قانونی کھوج جس کے پاک کتابوں میں مطلب بائبل میں جگہ پالی، اللہ کا بول مطلب ورڈز آف گاڈ بن کر رہ گئے، اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا اور اس سے پھرنے کا مطلب دین سے پھر جانا ہو گیا۔ اب آتی آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب اس کا ہم پڑھتے ہیں ترجمہ، وہ کہتے تھے کہ دوزخ مطلب نرک کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، سوائے اس کے کہ کچھ دن کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد وچن لے لیا ہے جس کے خلاف وہ نہیں جا سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں کہ اس نے ان کے ذمے لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کیا کیوں نہیں چھوئے گی۔ اس کی تفسیر ہے وہ 91۔ مطلب یہ ہے یہاں یہودی کی عام غلط فہمی کا بیان ہے جس میں ان کے عام لوگوں اور عالموں سبھی گرفتار تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چاہے جو کچھ بھی کریں، پران جو کہ ہم یہودی اس لیے جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ ہم کو سزا دی جائے گی
سزا دی بھی جائے گی تو بس کچھ دن کے لیے وہاں بھیجے جائیں گے اور پھر سیدھے جنت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے. یہ تھی ان کی آخرت کی سمجھ. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں کیا جائے گا. یہودی اس طریقے کے گمراہ ہو چکی تھی. تو آج ہم نے اللہ کے شکر سے ہم نے 80 آیت تک کمپلیٹ کر لیا ہے, اور اب جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے وہ آگے کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب آئیں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم گائز. پرانی ویڈیو میں ہم نے جو قرآن اور سورہ البقرہ کا ترجمہ کر رہے تھے اس میں 32 آیت جو تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ترجمہ پلس تفسیر کے ساتھ. اب ہم جو ہے 33 آیت ہے ان سے سٹارٹ کریں گے اور باقی جتنی بھی کور ہوں گی انشاءاللہ وہ سب کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اب ہم اس کا پڑھیں گے, ترجمہ پڑھیں گے پہلے. ترجمہ. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں. جو تم کچھ ظاہر کرتے ہو میں بھی مجھے معلوم ہے, اور جو تم کچھ چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. تو اس کی جو تفسیر ہوگی وہ ہوگی 44. مطلب یہ مینس ایکسپلینیشن. یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبے کا جواب تھا. مانو کہ اس طریقے سے اللہ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیاری نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں. اس کے تقرر سے بگاڑ کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو سدھار اور اصلاح کا بھی ہے, اور وہ بگاڑ کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ قیمتی ہے. حکیم مطلب حکمت والا کا یہ کام نہیں کہ وہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی اچھائی کو اندیکھا کر دے. اب آتی آیت نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس کا اب ترجمہ پڑھتے ہیں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گئے. تو اس کی جو تفسیر ہے وہ ہے 45, 46 اور 47, مطلب یہاں تک. تو آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دھرتی اور اس سے تعلق رکھنے والی کائنات کے سبھی طبقوں میں جتنے فرشتے کام میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان کی خدمت میں لگا دیں. چونکہ اس حصے میں اللہ نے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے اور اختیاروں کو جو ہم نے اسے دے رہے ہیں استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مرضی سے اور اسکیم کے تحت اسے ایسا کرنے کا موقع دے دیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میں سے جس کے دائرے اعمال میں وہ کام کا تعلق رکھتا ہو وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے. وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے, بھلائی کرنا چاہے یا برائی کرنے کے لیے جائے, دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت دے رہے ہیں تمہیں اس کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی. مثال کے طور پر اس بات کو خود اس طرح سمجھیے کہ ایک حاکم جب کسی آدمی کو اپنے دیش کی کسی اسٹیٹ یا ضلع کا آفیسر مقرر کرتا ہے تو اس علاقے کی حکومت کے جتنے بھی کارندے مطلب کرمچاری ہوتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے حکموں کو مانے, اور جب تک حاکم کی مرضی یہ ہے کہ اسے اپنے اختیارات کا استعمال کا موقع دیں اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں. یہ دیکھے بغیر کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یا غلط کام میں. البتہ جب جس کام کے بارے میں بھی حاکم کا اشارہ ہو جائے اسے نہ کرنا دیا جائے تو وہی اس آفیسر کا اختیارات ختم ہو جاتا ہے, مطلب اس کے رائٹس, اور اسے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے کارندے نے مانو ہڑتال کر دی ہے. یہاں تک کہ جس وقت حاکم کی طرف سے اس آفیسر کی برخاستی یا گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو وہی ماتحت اور خادم جو کل تک اس کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کر اسے جیل خانے کی طرف لے جاتے ہیں. فرشتوں کو آدم کے آگے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا
اس کی حیثیت کچھ اسی طرح کی تھی۔ ممکن ہے کہ صرف ماتحت ہو جانے کو سجدہ کرنا کہا گیا ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس ماتحتی کی نشانی کے طور پر کسی ظاہری کام کا بھی حکم دیا گیا ہو، اور یہی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اب آتی ہے 46۔ ابلیس لفظ کا مطلب ہے بے حد نا امید اور مایوس۔ اصطلاحی اصطلاح میں یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور آدم کی اولاد کو ماتحت ہونے اور اس کی فرمانبرداری سے انکار کر دیا تھا، اور اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ انسانوں کو بہکانے اور گمراہی پر ابھارنے کا اسے موقع دیا جائے۔ اسی کو الشیطان بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں شیطان اور ابلیس بھی صرف کسی ایک طاقت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی انسانوں کی طرح شخصیت رکھنے والی ایک ہستی ہے، اور یہ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا۔ آگے چل کر قرآن نے خود یہ بات بتا دی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، جو فرشتوں سے الگ اور مستقل مخلوق ہیں۔ اب آتا ہے 47۔ ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہ تھا، بلکہ جنوں کا ایک گروپ نافرمانی پر آمادہ ہو گیا تھا، اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا ہے کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں آگے تھا۔ لیکن اس آیات کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کفر نافرمانی کرنے والوں میں سے تھا۔ اس سورہ میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کا ایک گروہ پہلے سے ایسا موجود تھا جو سرکش اور نافرمان تھا، اور ابلیس کا تعلق اسی گروہ سے تھا، اسی گروپ سے تھا۔ قرآن میں عام طور سے شیطانوں کا لفظ انہی جنوں اور ان کی نسل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں شیطانوں سے انسان مراد لینے کے لیے کوئی اشارہ نہ ہو، وہاں یہی جن شیطان مراد ہوتے ہیں۔ اب آتی آیت نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب ہم اس کا پڑھیں گے ترجمہ۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور یہاں جی بھر کر جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کا رخ نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ اب اس کی جو تفسیر ہے، مطلب اس کا جو ایکسپلینیشن ہے، وہ ہے 48 اور 49، مطلب یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کا ایکسپلینیشن وہ رکھیں 48۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی تقرری کی جگہ پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کا امتحان کی غرض میں جنت میں رکھا گیا تھا، تاکہ ان کے رجحانوں کی آزمائشیں ہو جائیں۔ اس آزمائش کے لیے ایک پیڑ کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس سے قریب نہ جانا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم ٹھہرو گے۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ پیڑ کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس سے منع کیا گیا۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس پیڑ میں خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم و حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ شیطان کے اکساوے کے مقابلے کس حد تک حکم ماننے پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کو چن لینا کافی تھا، اسی لیے اللہ نے پیڑ کا نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس امتحان کے لیے جنت کی ہی جگہ سب سے زیادہ مناسب تھی۔ اصل میں اسے امتحان کی جگہ بنانے کا مقصد اس حقیقت کو انسان کے دل و دماغ میں بٹھانا تھا کہ تمہارے لیے انسانیت کے مرتبے میں لحاظ سے جنت ہی صحیح اور مناسب جگہ ہے، لیکن شیطانی اکساہٹوں کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرمانبرداری کے راستے سے پھر جاؤ گے تو جس طرح شروع سے اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی اس سے محروم ہی رہو گے۔ اپنے ان مناسب استھان کو، اپنی اس گمشدہ جنت کو تم صرف اسی طرح شامل کر سکتے ہو کہ اپنے دشمن کو کامیابی کے مقابلہ کرو جو تمہیں فرمانبرداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آتی 49۔ ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز مطلب اردپوڑ ہے۔ ظلم اصل میں حق مارنے والے کو کہتے ہیں۔ ظالم وہی ہے جو کسی کا حق مارے،
جو آدمی خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں 3 بڑے بنیادی حقوں کو مارتا ہے۔ تو یہ 3 بڑے بنیادی حق: پہلا، خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ دوسرا، ان تمام چیزوں کے حق جس کو اس نے ان نافرمانی کام میں استعمال کیا گیا، اس کے جسمانی اعضاء مطلب باڈی پارٹس، اس کی ذہنی اور دماغی طاقتیں، اس کے ساتھ رہنے والے انسان و فرشتے جو اس کے ارادوں کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیاروں کو استعمال کرے، مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے اختیار کو ان پر استعمال کیا جو حقیقت پر اس پر ظلم کیا گیا۔ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جیسے چوری کرنا غلط ہے تو اس میں ہم اپنے دماغ، اپنے ذہنی، اپنے باڈی پارٹ سب یوز کرتے ہیں، تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ اب آتا ہے تیسرا، خود اپنا حق، کیونکہ اس کا اپنا حق یہ ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا حقدار بناتا ہے تو اصل میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انہی وجہوں سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گنہگار کے لیے ظالم کا اصطلاح پریبھاشا استعمال کی گئی ہے۔ اب آتی ہے ہماری آیت نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمْ مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اب اس کا آتا ہے ترجمہ۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس پیڑ کا لالچ دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہوگا۔ اب اس کی جو تفسیر ہے وہ ہے 50، مطلب یہ، یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان ہے۔ شیطان کا انسان کا دشمن ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رہا انسان کا شیطان کا دشمن ہونا، تو حقیقت میں انسانیت تو اس سے دشمنی کی ہی تقاضا کرتی ہے، لیکن من کی خواہشوں کے لیے جو ترغیبات پرلوبنا کا پیش ہوتا ہے ان کو دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس طرح کی دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں دشمنی دوستی بدل گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن کی شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔ اب آتی ہے آیت نمبر 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات بول کر سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا ترجمہ وہ 51 اور 52، یہ اور یہ، یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے فی فرما برداری کی طرف پلٹنا چاہا اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے رب سے اپنی غلطی معاف کرائیں، تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ اپنی غلطی کو معاف کرنے کے لیے دعا کر سکتے۔ اللہ نے ان کے حال پر رحم کر کے انہیں وہ الفاظ بتا دیے، مطلب توبہ۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنا اور پلٹنا ہے۔ بندے کی طرف سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکشی سے رک گیا، بندگی کے طریقے کی طرف پلٹ آیا، اور خدا کی طرف سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے غلام کی طرح رحمت کے ساتھ پھر سے متوجہ ہو گیا، پھر سے نظر عنایت اس کی طرف ہو گئی، مطلب اس کی طرف سے رحم کر دیا اس پر۔ قرآن اس نظریے کو غلط ٹھہراتا ہے کہ گناہ کے نتیجے ضروری ہوتے ہیں اور وہ انسان کو ہر حال میں بھگتنے ہی ہوں گے۔ یہ انسان اپنے گڑے ہوئے گمراہ کن خیالوں میں سے ایک بڑا گمراہ کرنے والا نظریہ ہے، کیونکہ جو آدمی ایک بار گناہ کی زندگی میں پھنس گیا اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے، اور اگر اپنی غلطی پر ساودھان ہونے کے بعد وہ اپنے پرانے رویے کی بھرپائی اور آئندہ کے لیے سدھار کرنا چاہے تو یہ نظریہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کا کوئی امید نہیں،
جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتیجے ہر حال میں تجھے بھگتنے ہی ہوں گے۔ قرآن اس کے برخلاف یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کا بدلہ اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جس بھلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بھلائی کا فطری نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی مہربانی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ اسی طرح جس برائی پر تمہیں سزا ملتی ہے وہ برائی بھی فطری نتیجہ نہیں ہے کہ لازم طور پر نکل کر ہی رہے، بلکہ اللہ کو اس کا پورا اختیار ہے کہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے دے۔ البتہ اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت اس کی حکمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ کیونکہ حکمت والا ہے اس لیے اپنے اختیاروں کو اندرون استعمال نہیں کرتا۔ جب کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے تو وہ دیکھ کر دیتا ہے کہ بندے کی سچی نیت کے ساتھ اس کی خوشی کے لیے بھلائی کی تھی، اور جس بھلائی کو رد کر دیتا ہے اسے اس وجہ رد کر دیتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کی تھی مگر اندر اپنے رب کی خوشی حاصل کرنے کا سچا جذبہ نہ تھا۔ اسی طرح وہ سزا اس قصور کر دیتا ہے جس کے پیچھے بغاوت کا جذبہ کام کر رہا ہو، اور جس کو کرنے کے بعد شرمندہ ہونے کی بجائے اور زیادہ ظلم کرنے کی خواہش موجود ہو، اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور کر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آگے کے لیے اپنے سدھار کے تیار ہو جائے۔ بڑے سے بڑے مظلم، سخت سے سخت انکاری کے لیے بھی خدا کہ یہاں مایوسی اور نا امیدی کا کوئی موقع نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اپنی نافرمانی پر شرمندہ ہو اور سرکشی تथा بغاوت کی روش کو چھوڑ کر حکم ماننے اور اس پر چلنے کے لیے تیار ہو۔ ہم نے پڑھا تھا 37، اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ 53 مطلب اس بات کو دوبارہ بیان کرنا اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ اوپر کے جملوں میں یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اپنی نافرمانی پر عذاب کے حقدار نہ رہے۔ گناہ کرنے کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا، نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا، نہ ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ اس کی ضرورت ہی پڑی کہ معاذ اللہ کی پناہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر انسان کے گناہوں کے کفارے پراشچت کے لیے اسے سولی پر چڑھوانا پڑتا۔ اس کے برخلاف اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ ان کے بعد انہیں پیغمبری بھی دی تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائیں۔ اب جو جنت کے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا تو اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ توبہ قبول کرنے کا یہ تقاضا نہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا۔ زمین ان کے لیے ایک عذاب کی جگہ نہ تھی، وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے بلکہ انہیں زمین کے خلافت حکمرانی ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کے رہنے کی اصلی جگہ نہ تھی، وہاں سے نکالنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اصل مقصد تو ان کو زمین پر اتارنے کا تھا۔ ہاں، اس سے پہلے ان کو اس امتحان کے لیے جنت میں رکھا گیا جس کا ذکر حاشیہ نمبر 48 میں بھی کیا جا چکا ہے۔ اب آتی آیت نمبر 39، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ ترجمہ 39 آیت کا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا ترجمہ ہوا 54 اور 55۔ عربی میں آیت کی جمع بہووچن ہے۔ آیت کے اصلی معنی اس نشانی کے ہیں جو کسی چیز کی طرح رہنمائی کرے۔ قرآن میں یہ لفظ 4 الگ الگ معنی میں آیا ہے۔
کہیں اس سے مراد صرف علامت یا نشانی ہے، کہیں کائنات کی جگت کی نشانی کو اللہ کی آیت کہا گیا ہے، کیونکہ قدرت کے جلووں میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ظاہری پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ کہیں ان معجزوں و چمتکاروں کو آیت کہا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، کیونکہ یہ معجزے اصل میں اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ کائنات کے حاکم کے نمائندہ ہیں۔ کہیں اللہ کی کتاب کے جملے کو آیت کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف حق اور سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے صرف مضامین میں ہی نہیں، اس کے لفظ اور انداز بیان اور عبارت کے طریقے تک میں اس کے ذلیل القدر مصنف مطلب مہیما وان رچیتا کی شخصیت کی نشانیاں بھی واضح شکل محسوس ہوتی ہیں۔ ہر جگہ عبارت اور چل رہی بات کے موقع و محل سے آسانی کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے۔ اب آتی 55۔ یہ سارے انسانوں کے لیے ان کی زندگی کی شروعات سے لے کر قیامت کے دن تک کے لیے اللہ کا مستقل فرمان ہے کہ اسی سورہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ کا عہد وچن کہا گیا ہے۔ انسان کا کام یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے خود راستہ طے کرے، بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کے دوہری حیثیت سے لحاظ سے وہ اس پر لگایا گیا ہے کہ اس راستے پر چلے جو اس کے رب نے اس کے لیے طے کرے۔ اور اس راستے کے معلوم ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو کسی انسان کے پاس سیدھے طور پر اللہ کی طرف سے وحی یا پرکاشن آئے، یا پھر وہ اس انسان کی پیروی کرے جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہو۔ کوئی تیسری صورت یہ معلوم ہونے کی نہیں کہ ہمارے رب کی خوشی کس راہ کے چلنے میں ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ ہر صورت غلط ہے، بلکہ غلط ہی نہیں، سراسر خدا کی بغاوت بھی ہے، جس کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور انسانوں کی شروعات کا یہ قصہ 7 جگہ پر آیا ہے، جس میں سے پہلی جگہ یہ ہے اور باقی جگہ اس سورہ میں یہ ساری ہیں۔ یہ ساری آیت نمبر ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش سے پہلے دوسرے اور تیسرے باب مطلب ادھیائے میں بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے، لیکن دونوں کو ملا کر دیکھنے کا نظر رکھنے والا ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے وقت اللہ اور فرشتوں کی بات چیت کا ذکر تلمود میں بھی آیا ہے، مگر اس کے اندر بھی اس معنی اور مقصدوں کی کمی ہے جو قرآن میں بیان کیے ہوئے ہیں قصے میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ تلمود میں یہ عجیب بات بھی پائی جاتی ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ انسانوں کو آخر کیوں پیدا کیا جا رہا ہے تو اللہ نے جواب دیا تاکہ ان میں نیک لوگ پیدا ہوں، برے لوگوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، ورنہ فرشتے انسانوں کو پیدا کرنے کی منظوری نہ دیتے ہیں۔ دیکھیں ٹیلمودک مسلری فار انسیکٹ ہینسن لندن 1880 پیج نمبر 294-5۔ اب آتی ہے آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی فایایا فارہبون۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو دی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ سے ہی تم ڈرو۔ اب اس کا جو تفسیر ہے وہ ہے 56، مطلب یہ، اور یہ تفسیر کافی بڑی ہے یہاں تک۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ یا اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب اپادھی تھا جو ان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل جو بنی اسرائیل کی اولاد یا یہودی کہتے ہیں۔ پچھلے 4 رکوع مطلب آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک میں تمہید مطلب بھومکا کے روپ میں تقریر تھی، جس کا خطاب سارے ہی انسانوں کی طرف سے عام تھا۔
اب یہاں کے 14ویں رکوع مطلب آیت نمبر 40 سے 121 تک لگاتار ایک تقریر اس قوم کے مخاطب کرتے ہوئی چلتی ہے جس میں کئی عیسائیوں اور عرب کے مشرکوں کی طرف کی بات کا رخ پھر گیا ہے، اور موقع پر ان لوگوں کو بھی خطاب دیا گیا جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور پیغام پر ایمان لائے تھے۔ اس تقریر کو پڑھتے ہوئے نیچے لکھی ہوئی باتوں کو خاص طور سے سمجھنا چاہیے۔ اب اس میں 4 مقصد آئیں گے۔ اب آئے گا پہلا مقصد۔ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ پچھلے پیغمبر کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جس میں بھلائی اور بہتری پائی جاتی ہے، انہیں اس سچائی پر ایمان لانے اور اس کام میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائے گئے تھے۔ اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی کام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے نبی اور تمہارے پاس آنے والی کتابیں لائی تھی۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم خود بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اسی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کے رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگاڑتے چلے گئے۔ تمہاری تاریخ، اتہاس اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی اور دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کی سپرد کی ہے۔ یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، اس لیے جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو۔ جو کام تمہارے کرنے کا نہ تھا مگر تم نے نہ کیا، جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے دوسرے لوگ اٹھے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ اب آتا ہے دوسرا مقصد۔ اس کا دوسرا مقصد عام یہودیوں پر حجت پوری کرنا ہے، یعنی بات کو ثبوتوں کے ساتھ اس طرح پہنچا دینا ہے کہ ان کے لیے انکار کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے اور صاف ان کی دینی اور اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ہے۔ ان سب پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو تمہارے نبی اور پیغمبر لے کر آئے تھے۔ دین کی بنیادی باتوں میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس میں قرآن کی تعلیم اور تورات کی تعلیم سے الگ ہو۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایتیں تمہیں دی گئی تھیں ان کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کرنے کا منصب پر تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو۔ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات پیش کیے گئے جس کو وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت کے سازشوں، وسوسے ڈالنے اور الٹی سیدھی بیکار کی بحثوں اور مکاریوں میں کام لے رہے تھے، اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے وہ کسی طرح خدا کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے، ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر کی جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت مطلب دھارمکتا صرف ایک ڈھونگ ہے جس کے نیچے سچائی اور حق پرستی کے بجائے ہٹ دھرمی، جاہلانہ تعصب، پکشپات اور من کے بندگی میں کام کر رہی ہے، اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ نیکی اور بھلائی کا کوئی کام پھلے پھولے۔ اس طرح حجت پوری کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو بھلے لوگ موجود تھے ان کی آنکھیں کھل گئیں، دوسری طرف مدینہ کے لوگ اور عام طور پر عرب کے مشرکوں پر ان لوگوں کی جو مذہبی اور اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور تیسری طرف خود اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی ہمت اتنی پست ہو گئی کہ اس حوصلے کے ساتھ کبھی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے ساتھ وہ شخص کھڑا ہوتا اسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا۔ اب تیسرا پچھلے 4 رکوع 1 سے لے کے 39 آیت تک کے سارے انسانوں کو عام دعوت دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم کی ایک خاص مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایتوں کے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو چناؤ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو لگاتار 4000 سال سے دنیا کی تمام قوموں کے سامنے عبرت کی ایک زندہ مثال بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی ہدایت پر
چلنے اور نہ چلنے پر جتنی اونچ نیچ کسی قوم کی زندگی پیش آ سکتی تھی وہ سب اس قوم کی عبرتناک تاریخ میں نظر آ جاتی ہے۔ چوتھا مقصد اس سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو تعلیم دینا بھی ہے کہ وہ گراوٹ کے اس گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے نبی کی پیروی کرنے والے گر گئے۔ یہودیوں کی اخلاقی کمزوریاں، مذہبی غلط فہمیاں اور عقیدے اور عمل کے تعلق رکھنے والے گمراہی میں سے ایک کی نشاندہی کر کے اس کے مقابلے میں دین، حق، سچے اور دھرم کے تقاضے کے مطابق بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ کر چلیں۔ اس سلسلے میں یہودی اور عیسائیوں کی غلطیاں بتاتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اسے پڑھتے وقت مسلمان کو نبی کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں کی ہی روش پر چل کر رہو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ میں بل میں گھسیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہودی اور عیسائی سے کیا مراد ہے؟ نبی آپ نے فرمایا، اور کون؟ حدیث بخاری مسلم۔ نبی آپ کا یہ فرمان صرف اس غلط روش کے بارے میں بتانا نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی سوجھ بوجھ سے آپ یہ جانتے تھے کہ نبی کی امتوں میں سے بگاڑ کن کن راستوں میں آیا اور کن کن شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے۔ تو ہم نے آج 40 آیتوں کا ترجمہ پلس تفسیر کمپلیٹ کر لی ہے فہم القرآن سے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو ہماری آگے کی جو آیتیں ہوں گی اس پر آئیں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔